اللہ 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 لا الہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء میرے اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام کو میرے اللہ نے صحائف اور آسمانی کتابیں بھی عطا فرمائی۔ آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے: تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم الشان۔ تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے جو کتاب زبور عطا فرمائی، اس کتاب کے اندر احکامات نہیں تھے، بلکہ پوری کی پوری کتاب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل تھی۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگتے اور اپنا پاؤں رکاب کے اندر ڈالتے، گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے لوہے کے 2 حلقے دائیں اور بائیں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر گھوڑ سوار نے اپنے پاؤں ڈالنے ہوتے ہیں، اسے رکاب کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنا پاؤں ایک رکاب کے اندر ڈالتے، دوسرے پاؤں کو رکاب کے اندر ڈالنے سے پہلے زبور کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمانے کو سمیٹ دیا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دلی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں اتنی برکت پیدا فرماتے ہیں، وہ عصر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتے ہیں اور غروب آفتاب سے پہلے تلاوت مکمل فرما لیتے ہیں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرما رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ پریکٹیکل طور پہ بھی دکھا دیں، عملی طور پہ دکھا دیں کہ ایک بندہ عصر کے بعد تلاوت شروع کرے اور مغرب سے پہلے والناس کی سین مکمل ہو جائے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمنا کے پل کے کنارے پہ چلو۔ چنانچہ سارے حضرات کو وہاں پہ لے کے پہنچے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن کو الف لام میم سے شروع کیا، اور غروب آفتاب سے پہلے والناس سین کے اوپر قرآن کو مکمل فرما دیا۔ یہ اللہ ان کے اوقات کے اندر برکت ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمانے کو سمیٹ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بہتا ہوا پانی رک جایا کرتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے اپنی پرواز کو روک کر حضرت داؤد علیہ السلام کے قریب جمع ہو جاتے تھے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت عمدہ آواز عطا فرمائی تھی۔ ان کی زبان کے اندر ایک مٹھاس تھی۔